اور ذرا سا اگر کوئی کسی چیز دوسرے کے مال سے نکال کے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بالکل پکی ایک ریڈ لائن والی وارننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور وہ کیا تھی؟ 10 درہم کا لباس پہنا ہے، 9 درہم اس کے حلال ہے، اور 10واں ایک جو ہے وہ حرام کھاتا ہے، یعنی 10% آف دا پرائس آف دا ٹوٹل کلوک دیٹ ہی از ویئرنگ۔ جب تک اس کا ایک چیتھا اس کے جسم کے اوپر موجود ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ واٹ اے بگ تھریٹ ہے! اس سے بڑی تھریٹ آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ آپ کسی کو کیسے اس چیز کے اوپر راضی کر سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، کسی کے 1 روپیے کو ہاتھ نہ لگائے، کسی کے مال کی طرف دیکھے بھی نہ۔ سیکنڈ، اس کا اصول سیفٹی نیڈز کا تھا کہ جب یہ اس بنیادی ضرورت سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو تحفظ اپنا چاہیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے تحفظ کو یقینی کیا ہے، اور اپنی حیات میں بار 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 اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ری ایمفسائز، ری وائٹلائز کر کے، ری میمورائز کر کے لوگوں کو بتایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو کہ کرکس تھا، سمری تھا ان کے تمام حیات کی زندگی کے سارے اس پریچنگ کا، نبوت کا، وہاں پہ دوبارہ سے لوگوں کو بتایا کہ اس عرفات کے میدان سے بھی زیادہ مقدس، محترم اور متبرک، اس حرمت کے مہینے، اس 9 ذی الحج کے دن سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو ہے، بیت اللہ جو رب کا گھر ہے، اس سے بھی زیادہ ہر مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو، جان، مال اور عزت، تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کعبۃ اللہ سے زیادہ حرمت رکھتی ہیں۔ What else was required and what else could be more than this to secure the basic safety needs of any human being? His own self is protected، اس کی مال پروٹیکٹ ہو چکا، پوری جائیداد جو کچھ اس کا ہے، everything is protected۔ اور ذرا سا اگر کوئی کسی چیز دوسرے کے مال سے نکال کے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بالکل پکی ایک ریڈ لائن والی وارننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور وہ کیا تھی؟ کہ جس نے ایک مثال بیان کی کہ 10 درہم کا لباس پہنا ہے، 9 درہم اس کے حلال ہے، اور 10واں ایک جو ہے وہ حرام کھاتا ہے، یعنی 10% آف دا پرائس آف دا ٹوٹل کلوک دیٹ ہی از ویئرنگ۔ اگر وہ 10% میں اس میں سے حرام کا ہے، جب تک اس کا ایک چیتھا اس کے جسم کے اوپر موجود ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ واٹ اے بگ تھریٹ ہے! اور فرمایا کہ جو شخص ایک نوالا حرام کا کھاتا ہے، اگلے 40 دن کی کوئی عبادت، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی تھریٹ آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ آپ کسی کو کیسے اس چیز کے اوپر راضی کر سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، کسی کے 1 روپیے کو ہاتھ نہ لگائے، کسی کے مال کی طرف دیکھے بھی نہ۔ لوگوں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنے والے لوگ میجورٹی، اصل میں 99% وہی ہیں جن کو خدا کا خوف ہے۔ پولیس کا خوف، عدالت کا خوف، کہیں نہ کہیں جہاں پہ پولیس نظر نہیں آتی، عدالت نظر نہیں آتا، جہاں پہ کیمروں کا خوف ہے، جیسے بجلی جاتی ہے اور کیمرے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نظر نہیں آ رہا، یا رات نہ کیمرہ ہے، نہ پولیس ہے، نہ عدالت ہے، سارے سوئے پڑے ہوئے، وہ انسان کے اندر والا جانور باہر آتا ہے، وہ اپنے کارنامے کر جاتا ہے۔ لیکن جو خدا کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے کوئی دن کوئی رات نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رب تو ہر وقت، ہر حال میں، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، اینڈ ہز آئیز رائٹ آن می۔ سو وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، اینڈ دس از دی ایبسولوٹ پروٹیکشن جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارک زبان سے لوگوں کو پروٹیکشن دی کہ اور ایوری تھنگ از پروٹیکٹیڈ، تمہارا مال پروٹیکٹیڈ ہے، تمہاری جان پروٹیکٹیڈ ہے، تمہاری نسل، عقل، ہر چیز پروٹیکٹیڈ ہے۔ یہ بنیادی مقصد شریعت، اگر ہم کہتے ہیں شریعت کا مقصد بنیادی کیا ہے، شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد، مینیفیسٹو، بیسک ایم یہ ہے، ایوری تھنگ آف ایوری ون اراؤنڈ یو از پروٹیکٹیڈ اینڈ یو کین ناٹ ٹچ اٹ۔ قوانین جتنے بھی آپ بنا لیں، اگر ان قوانین کے اندر ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک آئین اسلام کے بارے میں، ورلڈ جو لیجسلیشنز ہے اس کے بارے میں ڈاکومنٹ ہوئی، بعد میں کتاب وہ، اس کے بارے میں کچھ سیمینار اسپیچز چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، بڑی خوبصورت ان کی کنٹریبیوشنز تھیں۔ انہوں نے ایک جملہ بولا صرف، once he was there as a keynote speaker، کہ جتنی مرضی آپ لیجسلیشن کر لیں، اگر اس لیجسلیشن میں ایک انسان کا تحفظ، اس کا تقدس شامل نہیں ہے تو آپ کا کوئی لیجسلیشن، کوئی قانون سازی کسی کے کام کی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کون سا قانون لکھوایا تھا؟ کچھ نہیں لکھوایا۔ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھا کے چلے گئے، بعد میں لوگوں نے ڈاکومنٹ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈکٹیٹر، جو صحابہ کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے فلاں جگہ، اس حصے کے بعد اس حصے سے پہلے لکھو اور اس کو ایسے محفوظ کر لو، اپنے ہاتھ میں محفوظ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا، محفوظ کیا، صحابہ نے آ کے اس کو فرسٹ ٹائم ڈاکومنٹ کیا، بعد میں اس کی ماسٹر کاپی حضرت عثمان کے زمانے میں چلی 7 کاپیز، دین 50 کاپیز، اس سے ہوتا آج ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لمبے لمبے والیوم نہیں لیکچر کروائے، نہ لیجسلیشن کرائیں کہ اتنے والیوم کا یہ قانون ساز ادارہ، اتنے والیوم کا یہ ادارہ، اور سمپل کور پرنسپلز کے اندر لوگوں کی چیزوں کو، حیات کو، ان کی جان کو، مال کو محفوظ کر کے دکھایا، اور لوگ کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، کیونکہ اس کا
پتہ ہوتا تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ میں کیا لکھا ہے. میں اگر کسی کا ایک حلال کا روپیہ ایک درم کسی سے لیتا ہوں تو میری 40 دن کی محنت عبادتوں کی فارغ ہو جائے گی. Why should he do such a stupidity جو کہ ہم کر جاتے ہیں. اور وہ دوسرے کی طرف آنکھوں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کا ریپرکشن کیا ہوگا, مجھے نقصان اس کا کیا ہوگا. وہ لباس حرام کا نہیں پہنتا تھا, حلال کا پہنتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو قرآن کے فرامین میں دیکھیں, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, سورہ انعام کا غالباً آیت نمبر 15 نمبر آیت ہے. اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محترم قرار دیا ہے, الا بالحق, سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جن صورتوں میں جان کے بدلے جان ہو کر کسی کا قاتل ہے تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں, ادروائز اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پروفیشننگ ہے شریعت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو محترم قرار دیا, پروٹیکٹ کر دیا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی. What does it mean؟ اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو ایسے جیسے سے پوری انسانیت کی 7 ارب عوام کو اس نے قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا تھریٹ ہی لوگوں کو دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کے یا اپنا ویپن اٹھا کے کھڑا ہونے سے روک سکتا ہے, اور کچھ نہیں. پولیس کا خوف, کیمرے کا خوف, عبادت کا خوف یا عدالت کا خوف, یہ بات کی چیزیں ہیں, یہ بڑی ٹیمپرری ہوتی ہیں اور ہر جگہ پہ یہ سائڈ پہ ہوتی ہے جہاں پہ بندے کو لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. تو یہ پروٹیکشن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر کے لوگوں کو سامنے بیان کیا ہے. آپس میں تعلقات کو اگر آپ ویسٹرن سوسائٹی میں, ایتھیسٹ سوسائٹی میں دیکھیں, نان ریلیجس سوسائٹی میں دیکھیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پڑوسی جا کر عدالت میں کہیں پہ پولیس میں آپ کے خلاف FIR نہ کر دے تو تب تک آپ اس کے معاملے میں, پڑوس کے معاملے میں, نیبرہڈ کے معاملے میں مجرم نہیں ہیں. obviously very clearly, کیونکہ اگر آپ کچھ کہیں گے جی پڑوسی کہے گا جی میں سے تنگ ہو گیا, آپ نے پراپرٹی درج نہیں کرائی جناب, آپ FIR کراتے ہیں, ہم ان کو پکڑ کے سیدھا کر لیتے ہیں, انہوں نے آپ کو کیسے تنگ کیا. اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے, وہ معاملات کو عدالتوں پہ نہیں چھوڑتا, آپس میں معاملات کو اور بہت اچھی ٹیکنیک سے پورا کرتے ہیں. اور وہ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ ٹاپ موسٹ وہ ہوتی ہے کہ جو آخرت کا معاملہ رب نے چھوڑ رکھا ہوا ہے, جو اصل میں انصاف کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑا ویپن جو ہے انسانیت کے لیے, رب کا سب سے بڑا ویپن, سب سے بڑی اسٹریٹجی پالیسی کیا ہے؟ اس نے روز آخرت رکھ چھوڑا ہے, اس میں ہر چیز کا حساب لے گا. وہ زندگی ابدی ہے اور یہ عارضی ہے, اور اس کے لیے اس نے اصول وضع کر رکھے ہیں, اور اس میں پھر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اگر تم نے ایسا کیا تو you will have it like this, اور اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا, وہ انسان کو سیدھا کر کے بٹھا دیتا. Nothing other than this divine principle makes any human being such straight, absolute straight, handcuffed behind his back, which the Islamic divine jurisprudence, divine law system makes, کہ جس میں اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ کیا نہیں اور میں غرق ہوا نہیں.